الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس قال وعلی ھذا فقس المحصورات الباقیہ۔ مصنف کہتے ہیں اسی پر باقی ماندہ محصورات کا آپ قیاس کر لو۔ باقی ماندہ محصورات موجبہ کلیہ، مصنف کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کا مفہوم آپ کو ہم نے سمجھا دیا، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ عموم خصوص من وجہن کا فرق ہے، وہ ہم نے سمجھا دیا۔ تو باقی جو بچ گئے محصورات میں سے، یعنی موجبہ جزیہ حقیقیہ، موجبہ جزیہ خارجیہ، سالبہ کلیہ حقیقیہ، سالبہ کلیہ خارجیہ، سالبہ جزیہ حقیقیہ، سالبہ جزیہ خارجیہ، یہ بچے ہوئے محصورات کو اسی موجبہ کلیہ پر قیاس کر لیجئے۔ مصنف ایسا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارح اس بات کو کس انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اقول، شارح کہتے ہیں کہ جب آپ نے موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کا مفہوم جان لیا، امکنک ان تعرف مفہوم باقی المحصورات، تو باقی ماندہ محصورات وہی موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، حقیقیہ خارجیہ لگا لیجیے گا ان کے ساتھ۔ باقی ماندہ محصورات کے مفہوم کو اس پر قیاس کر کے جان سکتے ہیں۔ موجبہ کلیہ کا مفہوم ہم نے آپ کو سمجھا دیا، تو جو محصورات بچ گئے ان کے مفہوم کو موجبہ کلیہ پر قیاس کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جان سکتے ہیں کیوں؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى بَعْضِ مَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ۔ جان سکتے ہیں کیونکہ موجبہ جزیہ کا حال یہ ہے کہ جن افراد پر موجبہ کلیہ میں حکم ہوتا ہے انہی کے بعض افراد پر موجبہ جزیہ میں حکم ہوتا ہے۔ یعنی کل موجبہ کلیہ میں کل افراد کے لیے حکم ہوتا ہے، جن کل افراد کے لیے موجبہ کلیہ میں ہر ایک فرد کے لیے انہی کے بعض افراد کے لیے موجبہ جزیہ میں حکم ہوتا۔ تو موجبہ کلیہ میں جو باتیں کل کے اعتبار سے معتبر ہیں وہی موجبہ جزئیہ میں جز کے اعتبار سے معتبر ہوں گی، کیونکہ موجبہ جزئیہ میں حکم انہی کے بعض افراد پر ہوتا ہے جس پر کہ حکم موجبہ کلیہ میں ہوتا۔ فالامور المعتبرہ ثم، تو وہ باتیں جو موجبہ کلیہ میں کل کے اعتبار سے معتبر ہے، یہاں یعنی موجبہ جزیہ میں بعض کے اعتبار سے معتبر ہیں۔ اور سالبہ کلیہ کا معنی کیا ہے؟ رفع الایجاب عن کل واحد واحد۔ موجبہ کلیہ کا مطلب ہے حکم کا ایجاب ہر ایک کے لیے، سالبہ کلیہ کا معنی اسی ایجاب کا سلب، اسی کا رفع، یعنی رفع الایجاب عن کل واحد واحد، یہ سالبہ کلیہ کا معنی ہوا۔ اور سالبہ جزیہ نام ہے رفع ایجاب کا بعض احاد سے۔ فَكَمَا اُعْتُبِرَتِ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ، تو آپ جان لیجئے کہ جس طریقے سے موجبہ کلیہ حقیقت و خارج کے اعتبار سے معتبر ہے، حقیقت و خارج کے اعتبار سے معتبر ہے، حقیقت و خارج کے اعتبار سے یعنی موجبہ کلیہ جس طریقے سے حقیقیہ اور
خارجیہ ہوا کرتا ہے، ایسے ہی دیگر محصورات بھی حقیقیہ اور خارجیہ ہوا کرتے ہیں۔ تفصیل موجبہ جزئیہ بھی معتبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے اور خارج کے اعتبار سے، سالبہ کلیہ بھی معتبر ہوتا حقیقت کے اعتبار سے اور خارج کے اعتبار سے، سالبہ جزئیہ بھی معتبر ہوتا حقیقت کے اعتبار سے اور خارج کے اعتبار سے۔ تو جس طریقے سے موجبہ کلیہ حقیقیہ اور خارجیہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دیگر محصورات بھی حقیقیہ اور خارجیہ ہوا کرتے ہیں۔ فَكَمَا اُعْتُبِرَتِ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ وَالْخَارِجِ، تو جس طریقے سے موجبہ کلیہ حقیقت و خارج کے اعتبار سے، حقیقت و خارج کے اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر محصورات بھی دونوں اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ، دو کلیوں کے درمیان فرق کا ماسبق میں بیان ہو چکا ہے۔ دو کلیوں کے درمیان یعنی موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان فرق گزر چکا ہے، وہ فرق سمجھایا جا چکا اور آپ کو بتایا جا چکا کہ موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کا فرق ہے۔ آگے وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُزْئِيَّتَيْنِ، تو موجبہ کلیہ حقیقیہ اور خارجیہ کے درمیان فرق آپ نے جان لیا کہ عموم خصوص من وجہن کا فرق ہے۔ یہاں ایک مادہ اجتماع کا ہے اور دو مادہ افتراق کا ہے، یعنی کسی مادے میں دونوں صادق آ جاتی ہیں، دونوں متحقق ہوتی ہیں۔ ایک مادے میں موجبہ کلیہ حقیقیہ متحقق ہے خارجیہ کے بغیر، یعنی موجبہ کلیہ خارجیہ کے بغیر، اور ایک مادہ میں موجبہ کلیہ خارجیہ متحقق ہے موجبہ کلیہ حقیقیہ کے بغیر۔ تو یہ فرق تو گزر چکا اور آپ نے کلیتین کے درمیان فرق کو سمجھ لیا۔ اب جزئیتین کے درمیان فرق جانیے۔ جزئیتین سے مراد ہے موجبہ جزئیہ حقیقیہ اور موجبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان فرق سمجھیے۔ فرق کا حاصل یہ ہے کہ موجبہ جزئیہ حقیقیہ، اب اتنا لمبا بولنے کی جگہ جزئیہ حقیقیہ بولوں گا اور مراد موجبہ جزئیہ حقیقیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے جزئیہ خارجیہ سے۔ کیا بولا میں؟ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے جزئیہ خارجیہ سے، یعنی جزئیہ حقیقیہ اور جزئیہ خارجیہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عام مطلق ہے جزئیہ حقیقیہ، اخص مطلق ہے جزئیہ خارجیہ۔ کیوں؟ جزئیہ خارجیہ ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ، یہ جزئیہ خارجیہ ہے۔ تو جب ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ، یہ مستلزم ہے کس کو؟ ایجاب علی بعض الافراد کو۔ یعنی جب ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ ہوگا تو ایجاب علی بعض الافراد بھی ہوگا، یعنی جب موجبہ جزئیہ خارجیہ متحقق ہوگا تو موجبہ جزئیہ حقیقیہ بھی متحقق ہوگا۔ مگر جب موجبہ جزئیہ حقیقیہ متحقق ہو تو اس وقت موجبہ جزئیہ خارجیہ کا متحقق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ موجبہ جزئیہ حقیقیہ تو اس وقت بھی متحقق ہو سکتا جبکہ موضوع کے افراد خارج میں موجود نہ ہوں۔ جیسے کہیں بعض کا طائر ہے، یہ موجبہ جزئیہ حقیقیہ تو ہے مگر موجبہ جزئیہ خارجیہ نہیں ہے۔ حقیقیہ کیوں ہے؟ ای بعض ما لو وجد کان عنقا فهو بحیث لو وجد کان لیس بطائر، یہ صادق ہے مگر یہ صادق نہیں ہے یہ صادق نہیں ہے کہ بعض العنقا طائر، ای بعض العنقا فی الخارج طائر، یہ صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عنقا کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ تو حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے جزئیہ خارجیہ سے۔ جزئیہ خارجیہ کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ۔ تو جب اس کا تحقق ہوگا، ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ کا تحقق ہوگا، تو ایجاب علی بعض الافراد کا بھی تحقق ہوگا، یعنی جب موجبہ جزئیہ خارجیہ متحقق ہوگا، جہاں موجبہ جزئیہ خارجیہ صادق آئے گا وہاں موجبہ جزئیہ حقیقیہ بھی صادق آئے گا۔ مگر جہاں موجبہ جزئیہ حقیقیہ
جزیہ صادقہ ہے وہاں موجبہ جزیہ خارجیہ کا صادق آنا ضروری نہیں۔ تو اس بیان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موجبہ جزیہ حقیقیہ عام مطلق ہے موجبہ جزیہ خارجیہ سے۔ کہتے ہیں فرق جزئیتین کے درمیان یہ ہے کہ موجبہ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے موجبہ جزئیہ خارجیہ سے، اس لیے کہ ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ، ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ یہ موجبہ جزئیہ خارجیہ ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ ایجاب علی بعض الافراد الحقیقیہ ہے، اور یہ ایجاب علی بعض الافراد الحقیقیہ یہ موجبہ جزئیہ حقیقیہ ہے بدون العکس، اور عکس نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ ایجاب علی بعض الافراد الخارجیہ ایجاب نہیں ہے، ایجاب نہیں ہے کس پر؟ بعض افراد خارجیہ پر۔ تو آپ نے اتنی بات سنا، کیا بیان کیا گیا اب تک؟ کہ موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ ایک بات، موجبہ جزئیہ حقیقیہ اور موجبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ موجبہ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے، موجبہ جزئیہ خارجیہ اخص مطلق ہے۔ بچ گیا بیان فرق، فرق کو بیان کرنا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے درمیان۔ آپ سمجھ چکے ہوں کہ میں بولا سالبہ کلیہ، مگر میری مراد سالبہ کلیہ حقیقیہ، سالبہ کلیہ خارجیہ، سالبہ جزئیہ حقیقیہ، سالبہ جزئیہ خارجیہ، ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کیا جانا باقی ہے، مگر اس فرق کو سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ بس دو باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر ایک، تناقض۔ نمبر دو، دو کلیوں کے درمیان کی نسبت۔ تو تناقض آپ کو معلوم ہے، تناقض کس چیز کا نام ہے؟ دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو اور ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہے، یہ ہے تناقض۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض، میں تفصیل میں نہیں جاتا، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہوتی، تو کل انسان حیوان کی نقیض بعض الانسان لیس بحیوان، یہ نقیض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ۔ موجبہ جزئیہ بعض الحیوان ہے، انسان یہ موجبہ جزئیہ ہے، اس کی نقیض سالبہ کلیہ لا شیء من الانسان بحیوان۔ تناقض کا حال یہ کہ ایک صادق تو دوسرا کاذب۔ بہرحال موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ، موجبہ سالبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ کی نقیض، اور موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ۔ اسی پر الٹے کو سمجھ لیجئے، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ کلیہ۔ تو تناقض آپ کو معلوم ہے کہ تناقض کسے کہتے ہیں، اور محصورہ یعنی موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ، ان کی نقیض کیسی ہوتی؟ تو آپ نے دیکھ لیا کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ، الٹ کر کر کے آپ دیکھ لیجئے، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کی نقیض موجبہ کلیہ۔ یہ ہے تناقض، یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے، کس بات کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ نے سن لیا۔ موجبہ جزئیہ حقیقیہ اور موجبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ نے سن لیا۔ اب سالبہ کلیہ حقیقیہ اور سالبہ کلیہ حقیقیہ، سالبہ کلیہ خارجیہ، سالبہ جزئیہ حقیقیہ، سالبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بطور تمہید میں آپ کے سامنے دو بات رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک بات رکھ چکا، تناقض، کہ موجبہ کلیہ کی نقیض فلاں ہوتی، موجبہ جزئیہ کی نقیض فلاں ہوتی۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی دو کلی کو جب آپ لو گے، کسی بھی دو کلی کو لو گے تو ایسی صورت میں
ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کسی بھی دو کلی کو آپ لو گے تو ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، یہ آپ کو معلوم ہے اور ہر ایک کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں تعریف میں بھی نہیں جا رہا ہوں، ان نسبتوں کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں، جتنی ضرورت ہے صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو متساویان، متباینان، عام خص مطلق، عام خص من وجہ، یہ چار نسبتیں ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ ان کی نقیضین کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے؟ تو مختصراً متساویین کی نقیضین متساویان ہوتی ہے، یعنی جن دو چیزوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ان کی نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے۔ انسان و ناطق میں تساوی کی نسبت ہے تو ان کی نقیضین لا انسان لا ناطق میں بھی تساوی کی نسبت ہے۔ تفصیل دوسری کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو متساویین کی نقیضین متساویان ہوتی ہے۔ عام خص مطلق کی نقیض عام خص مطلق ہی ہوتی ہے، اس سے آپ کو کام ہے، اسے آپ لیجئے۔ عام خص مطلق کی نقیض عام خص مطلق ہی ہوا کرتی ہے، ولیکن بعکس العینین، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ، یعنی عام کی نقیض اخص ہو جاتی اور اخص کی نقیض عام ہوتی۔ مثلا انسان و حیوان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہ عام اخص مطلق ہے، ان کی نقیض لا انسان اور لا حیوان، ان کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہے، مگر حال یہ ہے کہ لا انسان عام میں مطلق ہے اور لا حیوان اخص سے مطلق ہے۔ جس پر لا حیوان صادق آئے گا اس پر لا انسان ضرور صادق آئے گا، مگر جس پر لا انسان صادق ہو اس پر لا حیوان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ تو عام خص مطلق کی نقیضین کیا ہوتی ہیں؟ عام خص مطلق ہی ہوتی لیکن عینین کے عکس کے ساتھ۔ دو کو آپ نے سن لیا۔ تیسرا عام خص من وجہ، عام خص من وجہ کی نقیضین کے درمیان کون سی نسبت ہوتی؟ عام خص من وجہ کی نقیضین کیا ہوا کرتی ہیں؟ تو عام خص من وجہ کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ تباین جزئی اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تباین کلی اور عموم خصوص من وجہ دونوں کو متناول ہے، مگر اس بحث میں جہاں ابھی ہم ہیں تباین جزئی متحقق ہوگی عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں۔ بہرحال میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تباین جزئی، دونوں کلی کا کبھی ایک ساتھ صادق آ جانا، جیسے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی، یا ایک ساتھ بالکل صادق نہ ہو، ایک ساتھ بالکل صادق نہ ہو تو وہ تباین کلی، اور کبھی ایک ساتھ صادق آیا جیسے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتی، یہ عموم خصوص من وجہ۔ تو تباین جزئی کا مفہوم تباین کلی عام خص من وجہ دونوں کو متناول ہے، مگر ہماری اس بحث میں جو ہم تباین جزئی بول رہے ہیں یہاں تباین جزئی سے مراد عموم خصوص من وجہ ہے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ عموم خصوص من وجہ کی نقیضین کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے، تو واضح کیا گیا تباین جزئی کی نسبت ہوا کرتی ہے، ان کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اب متباینین باقی رہ گئے، اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، پھر بھی بول دیں کہ متباینین کی نقیضین کے درمیان بھی تباین جزئی ہی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کو معلوم ہے کہ کسی بھی دو کلی کو جب آپ لو گے تو ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی، اور ان نسبتوں کی نقیضین میں تو آپ نے دیکھا کہ متساویین کی نقیضین متساویان ہوتی ہیں، متساویان ہوتی۔ عام خص مطلق کی نقیضین عام خص مطلق ہی ہوا کرتی ولیکن بعکس العینین، اور عام خص من وجہ کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی۔ اسی طریقے سے متباینین کی نقیضین کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ جب اتنی ساری باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تو اب جو محصورات بچے ہوئے ہیں، کون بچے ہوئے ہیں؟ موجبہ کلیہ حقیقیہ، موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان فرق کو واضح کر دیا شارح نے۔ موجبہ جزئیہ حقیقیہ، موجبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان فرق کو بتا دیا شارح نے۔
اب باقی بچ گئے سالبہ کلیہ حقیقیہ، سالبہ کلیہ خارجیہ، سالبہ جزئیہ حقیقیہ، سالبہ جزئیہ خارجیہ، ان کے درمیان فرق باقی ہے۔ اب اس فرق کو دو گفتگو جو تمہید کے طور پہ ابھی میں رکھا ہوں، اس تمہیدی گفتگو کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو چند منٹ میں آپ سالبہ کلیہ حقیقیہ اور سالبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سالبہ جزئیہ حقیقیہ اور سالبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان فرق سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ سالبہ کلیہ حقیقیہ سالبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان کیا فرق ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں پوچھوں گا سالبہ کلیہ حقیقیہ کی نقیض کیا ہوگی؟ بولیے سالبہ کلیہ حقیقیہ کی نقیض کیا ہوگی؟ موجبہ جزئیہ حقیقیہ۔ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ۔ اچھا، اور جزئیتین کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ابھی آپ نے دیکھا تو جب جزئیتین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جزئیتین کے درمیان کس کی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو جزئیتین کی نقیض کیا ہوگی؟ یعنی موجبہ جزئیہ حقیقیہ موجبہ جزئیہ خارجیہ کی نقیضین کیا ہوں گی؟ سالبہ کلیہ حقیقیہ سالبہ کلیہ خارجیہ۔ اور جزئیتین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت تو ان کی نقیضین کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت، ولیکن بعکس العینین، عینین کے عکس کے ساتھ۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سالبہ کلیہ حقیقیہ اخص سے مطلق اور سالبہ کلیہ خارجیہ عام میں مطلق، یہی نتیجہ نکلا۔ اب بچ گئے کون؟ سالبہ جزئیہ حقیقیہ کے درمیان فرق، سالبہ جزئیہ حقیقیہ اور سالبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان فرق۔ تو اب بتائیے سالبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہوا کرتی ہے؟ موجبہ کلیہ۔ سالبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ موجبہ کلیہ۔ اور موجبہ کلیہ حقیقیہ اور خارجیہ کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ تو موجبہ کلیہ حقیقیہ اور خارجیہ کے درمیان جب عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے تو ان کی نقیضین کیا ہوں گی؟ سالبہ جزئیہ حقیقیہ اور خارجیہ، ان کی نقیضین کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تو آپ کو معلوم ہے جن دو چیزوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو ان کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ تباین جزئی میں بول رہا ہوں مراد عموم خصوص من وجہین یا عموم خصوص من وجہین ہے، ان کی نقیضین کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ تو سالبہ جزئیہ حقیقیہ اور سالبہ جزئیہ خارجیہ کے درمیان آپ کا سوال تھا کون سی نسبت ہے؟ میرا جواب ہوا کہ ان دونوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ یہ فرق کی تفصیل ہے۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وقد تقدم الفرق بین الکلیتین، کلیتین کے درمیان فرق گزر چکا، لیکن فرق جزئیتین کے درمیان وہ یہ ہے کہ جزئیہ حقیقیہ عام مطلق ہے جزئیہ خارجیہ سے، اس لیے کہ ایجاب بعض افراد خارجیہ پر ایجاب ہے، بعض افراد حقیقیہ پر مطلقاً بدون العکس، عکس نہیں، عکس کے بغیر، تفصیل میں بول چکا ہوں۔ وعلی ھذا یکون السالبۃ الکلیہ خارجیہ، تو اس بنا پر سالبہ کلیہ خارجیہ یہ عام ہوگا سالبہ کلیہ حقیقیہ سے، اس لیے کہ اخص کی نقیض عام ہوتی ہے عام مطلق کی نقیض سے۔ اور سالبتین جزئیتین کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ وذالک ظاہر، اور یہ بات ظاہر ہے، میں تفصیل سے اس کو واضح کر چکا۔ وتم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔